ایرانینز جو ہیں وہ ایک ایسے اپنے آپ کو ڈائنیسٹی کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ جو ایک سپر پاور رہ چکے ہیں اور آج بھی وہ ٹو بی کنٹینیوڈ حالت میں ایک سپر پاور ایمرجنس کے طور پہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. اس پہ اسٹرائک کی ہے بھلے سے اس کے کوئی بھی کانسیکوینسز ہو, چاہے وہ کانسیکوینسز خودکشی یا موت کے مترادف بھی ہوتے, وہ نیشنل پرائڈ کے اوپر اس میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتا. جی سر, کہ ہماری انٹیلیجنس کا ایک فیلور ہے کہ ہمارے گھر میں ایک مہمان کو مار دیا گیا, تو اس کو انہوں نے بہت بری طرح سے لیا. انہوں نے اس کو مطلب اپنے اس کے طور پہ کہ یہ ہمارے پرائڈ کو ہٹ کیا, کہ وہ خود کو امریکہ کے ساتھ 1-to-1 اور ڈائریکٹ وار سے بچانا چاہتے ہیں, اور انہیں یہ لگتا ہے کہ اسرائیل ہمیں اس بڑی جنگ کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے. میرے خیال سے وہ جو آپ کا گوادر کا ایریا ہے, گوادر کو سلطنت عمان کے ساتھ کنیکٹ کر کے ایک بڑا سستا عمرہ پیکج بھی دیا جا سکتا ہے. اہل سنت اور تشیع کو بھی کو ایگزسٹ کرنے میں بہت فائدہ ہوا ہے ایران اور سعودیہ کے اس بہتر ماڈل سینیریو کی. جی ضرور. اس وقت جو ایران کی صورتحال ہے, انٹرنیشنل صورتحال ہے, کچھ ایران کے بارے میں بتائیں کہ ایران اس وقت کیا کر رہا ہے, اس کا کلچر کیا ہے, اور اس کے ریلیشنز کے حوالے سے دنیا سے. یہ ایک بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. ایران کو میں کہتا ہوں, چونکہ میرا اس وقت 31 ایئرس کا ٹائم اسپین گزر چکا ہے ایرانینز کے ساتھ, اور میں نے آل مائی لائف آئی اسپینٹ ود ایرانینز. سو اس میں ایک ڈیفینیٹلی ایک نپی تلی رائے اور کنکلوسیو میں کہوں گا کہ دیر از اے ویری اسمال گروپ آف پیپل کہ جس کو صحیح طور پر کوئی سدھ بدھ ہوگی ایران کے حوالے سے, وگرنہ وہ ایک لونلی پلانٹ ہے, ایک بالکل سولرلی قسم کا اس کے ایک ڈیزائن میک اپ ہے کہ بہت کم لوگ وہاں جاتے ہیں, اور یا بہت کم لوگوں کو انٹریکشن ہے ایرانینز کے ساتھ اس طرح کی. مثلا اب ایک زوار جائے گا یا ظاہر جائے گا, مشہد امام مقدس میں جائے گا یا تہران میں جائے گا, تو نہ وہ ان کو سمجھ سکتا ہے نہ وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں. سو ایک بہت سائڈ انٹریکشن بہت کم ہوگا. وہ شاید سمجھے گا کہ یہ چٹے چٹے سے لوگ ہیں, سفید ہیں, تو شاید سب کچھ مطلب وہ ایک خاص ڈیزائن میں دیکھے گا. اور چونکہ وہ ایک عقیدت میں گیا تو وہ اپنی عقیدت کے ساتھ اس کو پورا ایران ایک عقیدتوں کا محور لگے گا. جبکہ میں نے ایران کو ڈیفینیٹلی ہر اعتبار سے ایکسپلور کیا. ایرانی لوگ کیسے ہیں, ان کا کلچر کیسے؟ اچھا, یہ ایک بڑی ڈیفینیٹلی ایک ایسی بات تو نہیں کہ جو میں یکسر کسی کو رد کر دوں یا یکسر انہیں اپنا لوں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ دے ٹیک a lot of pride in their history. یہ ان کے وہ پلس فیکٹرز ہیں جو انہیں ہم سے الگ کرتے ہیں, کہ وہ اپنی تاریخ میں بہت پرائڈ لیتے ہیں. سائرس دی گریٹ میں بہت پرائڈ لیتے ہیں, ڈیریوش میں بہت پرائڈ لیتے ہیں, داریوش اور جو ہے کوروش کبیر, سائرس کو کوروش کبیر کہتے ہیں, تو کوروش کبیر میں بہت پرائڈ لیتے ہیں. بیفور اسلام کی جو اپنی ہسٹری اس میں بہت پرائڈ لیتے ہیں, یزدگرد میں پرائڈ لیتے ہیں, وہ پرویز خسرو میں, اور باقی یعنی کہ جس نے نامہ مبارک پڑھا اس کو تو خیر نہیں میں کروں گا, لیکن اس کے علاوہ جتنی ان کی ساسانی ڈائنیسٹی ہے, ان کی تمام جتنی, اور فردوسی میں پرائڈ اس وجہ سے لیتے ہیں کہ اس نے پری اسلامک جو ایرا ہے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا. تو ایرانینز جو ہیں وہ ایک ایسے اپنے آپ کو ڈائنیسٹی کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ جو ایک سپر پاور رہ چکے ہیں, اور آج بھی وہ ٹو بی کنٹینیوڈ حالت میں ایک سپر پاور ایمرجنس کے طور پہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. گو کہ وہ طاقت کتنی ہے کتنی نہیں ہے یہ تو آگے ایک سوال ہے, لیکن بہرحال آپ دیکھیں گے کہ اگر اسرائیل نے انہیں مارا ہے یا مارنے کی کوشش کی ہے یا انہیں کوئی زچ پہنچائی ہے, تو انہوں نے اپنے پرائڈ کو مینٹین رکھنے کے لیے اس پہ اسٹرائک کی ہے, بھلے سے اس کے کوئی بھی کانسیکوینسز ہوتے, چاہے وہ کانسیکوینسز خودکشی یا موت کے مترادف بھی ہوتے, وہ نیشنل پرائڈ کے اوپر اس میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتے. جی سر, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو یہ اسرائیل اور ایران کے درمیان کچھ چیزیں چل رہی ہیں تو یہ فرینڈلی فائر ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ میں دیکھیں میرا بڑا کلوز ان سے ریلیشن شپ ہے, تو میں اس طرح تو کوئی بات, لیکن آپ یہ اندازہ کر لیں کہ ڈیفینیٹلی آج کل ایک ورلڈ اوور ایک انٹرنیشنل سینیریو میں اگر کچھ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں, سسپیکٹ کرتے ہیں, تو دیر کین بی اے پرابیبلٹی کو کوئی بھی نگیٹ نہیں کر سکتا, بٹ ہم ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ بڑا انٹینس قسم کا معاملہ ہے. کیونکہ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا, ایران کے جو مہمان تھے, جی ایران ان کی حفاظت نہیں کر سکا, اور انہوں نے ان کے گھر میں گھس کے ان کو مار دیا. نہیں, یہ تو انہوں نے تسلیم کیا نا کہ یہ ہمارا انٹیلیجنس فیلور ہے, کہ ہماری انٹیلیجنس کا ایک فیلور ہے کہ ہمارے گھر میں ایک مہمان کو مار دیا گیا, تو اس کو انہوں نے بہت بری طرح سے لیا. انہوں نے اس کو مطلب اپنے اس کے طور پہ کہ یہ ہمارے پرائڈ کو ہٹ کیا انہوں نے, تو دیٹ از وائی ان کو اسٹرائک بیک کرنا پڑا نا اسرائیل. لیکن پھر بدلہ لینے کی جو انہوں نے اسٹرائک کی اس میں بھی تو کوئی اس طرح کا نقصان نہیں کر سکے
ایران کا اس کا اسرائیل کا. لیکن میرے خیال سے ان کا آئرن ڈوم جو ہے اس کو تو متاثر کر کے نیچے تک ہٹ تو ہوا ہے, اور فوجی تنصیبات تک کا انہوں نے مانا تو ہے, اور کسی نہ کسی حد تک تھوڑا ہی صحیح انہوں نے کہا سویلین کے اوپر ہم نے اٹیک نہیں کرنا, چونکہ وہ تو پھر فل فلیج وار کی طرف چلے جاتے نا. تو میرے خیال سے فل فلیج وار کو اوائڈ کرتے ہوئے اگر انہوں نے ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ کیا تو یہ میرے خیال سے ان کا ایک نپی تلی, چونکہ دیکھیں ایرانینز کا جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے اور جو وہ آج کل کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ خود کو امریکہ کے ساتھ 1-to-1 اور ڈائریکٹ وار سے بچانا چاہتے ہیں, اور انہیں یہ لگتا ہے کہ اسرائیل ہمیں اس بڑی جنگ کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے تاکہ ہمیں ٹوٹل نیست و نابود کر دے. تو ایران کی یہ پالیسی نہیں ہے, وہ تو ایک ہوم لینڈ پالیسی کے طور پہ وہ چاہتے ہیں کہ ایرانز اور ایرانین پرائڈ اور اس کے لیے اینڈ وی ول ہیو ٹو سروائیو بائی آور سیلز, ہمیں ایز اے قوم بھی بقا کی طرف جانا ہے. تو وہ بقا میں رہتے ہوئے منیمم بیسس پہ جو اپنے پرائڈ کو وہ گین کر سکتے ہیں وہ انہوں نے کیا. یہ تو ہو گیا دشمن, جی ہاں, جی ہاں, عربز کا دشمن, مسلمانوں کا دشمن اور فلسطینیوں کا دشمن اسرائیل. ہاں بالکل. اب دوستوں کی بات کرتے ہیں نا, ایران کے جو ہمسائے مسلمان ممالک, سعودی عرب کو لے لیں, دوسرے عرب ممالک کو لے لیں, ان کے ساتھ ان کے تعلقات اب کیسے چل رہے ہیں, اور اچھا یہ کیا وہ اس ساری صورتحال میں ان کے ساتھ کھڑے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا وہ ایسے کہ بہت اچھا سوال ہے, عالمی تناظر میں سوال ہے. چائنا نے جو کہ ایک ملحد کنٹری ہے, ایک ایتھیسٹ کنٹری ہے, یا نان بلیونگ نیشن کے طور پہ لے لیں, سیلڈملی بدھسٹ بھی کہہ سکتے ہیں, بٹ ہم جنرلی اس کو نان بلیورز میں ہی کنسیڈر. اچھا اب نان بلیورز کا کوئی نہ کوئی نظریہ یا تھیوری تو ہوگی, تو ان کی تھیوری ہے اکنامکس. سو فار دا سیک آف اکنامکس دے آر ویری کلیئر کہ ایک 80 ملین پلس آپ کہہ لیجئے کہ بلکہ آئی وڈ سے کہ 800 ملین پلس جو ہے وہ آبادی بنتی ہے اس کی, ایران کی. 8 کروڑ کہہ لیجیے, 8 کروڑ پلس اس وقت آبادی ہے ایران کی, اور تقریباً آلموسٹ اگر ہم صحیح اندازہ لگائیں تو 3 سے 4 کروڑ تو سعودیہ کی بھی ایکسپیکٹ ریٹس ملا کے آبادی بن جاتی. تو یہ کوئی 12-15 کروڑ کا ان کا, اور پھر پورا خلیجی ماڈل, اور اوورآل اگر آپ جنرلی ڈالیں تو یہ کوئی 20 کروڑ کی گیم کو وہ سمجھتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا اور ایرانین سائڈ اور مڈل ایسٹرن پیٹرن کے طور پہ وہ دیکھتے ہیں. تو وہ ایک ایز اے مارکیٹ دیکھتے ہیں, اور اس مارکیٹ کے درمیان اگر تناؤ یا کنفرنٹریشن کی ایک فضا ہو, یا کسی بھی وہ کنفرنٹریشن اگر سیکٹیرین بیسس پر ہے, ریلیجیس بیسس پر ہے, تو وہ چائنا کے تو مفاد میں نہیں ہے. چائنا نے 1 بیلٹ 1 روڈ اور کس طرح سی پیک اور یہ سارے کا مقصد کیا ہے کہ مڈل ایسٹ کو, سینٹرل ایشیا کو, ایران کو ایک خاص قسم کی کنیکٹیوٹی ملے. وہ تو ایون اگر آپ ہم سی پیک کے اندر ڈیم سیریس ہو کے صحیح طرح آگے بڑھے تو میرے خیال سے وہ جو آپ کا گوادر کا ایریا ہے, گوادر کو سلطنت عمان کے ساتھ کنیکٹ کر کے ایک بڑا سستا عمرہ پیکج بھی دیا جا سکتا ہے. اس بات کی طرف بھی میں آؤں گا, لیکن دا پوائنٹ از کہ جو سعودی ایران آپ کشمکش کو کہہ رہے ہیں اس میں یقیناً ایک اچھا رول پلے کیا ہے, اور وہ اس کی کنٹینیوشن بھی ہمیں نظر آتی ہے. کہ اب آپ ریسنٹ مجھے کوئی بیان بتا دیجئے کہ جو MBS نے ایران کے یا تہران رجیم کے مخالفت میں دیا ہو, یا تہران رجیم نے کوئی ڈائریکٹ سعودیہ کی کسی نیت یا انٹینشن پر کوئی شک کیا ہو یا کچھ, یعنی وہ کم از کم یہ بہت بڑی سیز فائر ہے. اور اس کا آپ امپیکٹ دیکھیں پاکستان کے اندر جہاں پر دونوں سیکٹس جو ہیں وہ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں, اہل تشیع بھی ہیں, اہل سنت کا بھی, بلکہ اہل سنت کے بہت سارے ایسے سیکٹس ہیں جو صرف برصغیر پاک و ہند میں اتنی ورائٹی کے ساتھ ملتے ہیں. آپ میرا مطلب سمجھ چکے ہیں کہ اس کی کافی ساری کلرز ہیں, ورائٹیز ہیں. تو جو اہل سنت کا ایک پارٹ ہے وہ تشیع سے نزدیک بھی ہے, بٹ سینسٹیو پارٹ ہے, میں اس کو ریلیجیس نہیں کرتا, لیکن پوائنٹ اس میں سمجھنے کا مقصد ہے کہ اہل سنت اور تشیع کو بھی کو ایگزسٹ کرنے میں بہت فائدہ ہوا ہے ایران اور سعودیہ کے اس بہتر ماڈل میں. جی ہاں, دیٹس گریٹ. سر یہ روس کی کیا انٹینشنز ہیں اپنے مڈل ایسٹ میں ایران کے ساتھ؟ دا پوائنٹ از بالکل. اچھا یہ ہیجیمنی کی جنگ ہے ساری, اور ہر کوئی اپنی ہیجیمنی برتری چاہتا ہے. سارے ہمارے آڈینس ہیں تو ہمیں ان کو سمجھانے کے لیے سو ایک ایوری بڈی وانٹس ٹو شو ہز اور اٹس اون مسلس. ہر بندہ اپنے مسلس شو کرنا چاہتا ہے. رشیا کو اپنی جو کھوئی ہوئی طاقت ہے یا کھوئی ہوئی جو وہ پاسٹ کی بائی گون جو اس کی پاورز ہیں اس کو وہ ریٹین کرنا چاہتا ہے یا گین کرنا چاہتا ہے. اب اس کے لیے وہ کہیں نہ کہیں ایران کے پردے میں رہ کر ان ڈسکائز آف ایران اور ان ڈسکائز آف پراکسیز آف ایران وہ کہیں نہ کہیں پلے کر رہا ہے, اور یہ پوری دنیا کو پتہ ہے. اوورآل ویسے ایک اوپن سیکرٹ بھی ہے, لیکن چلیں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. سیریا میں اس وقت
کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کا ایمونیشن جنگ ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں. ساری دنیا کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے جی سیریا میں, لیبنان میں, جی یمن میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں, یمن میں بھی اوور آل جو ہے کس کو نہیں پتا کہ جی اس جنگ میں کیا مقاصد ہیں اور یہ وہ. تو وہ ڈفرینٹ طریقوں سے نا جو نان آرگنائزڈ فورسز بھی تھی ان کو کہیں سے کوئی بیک کر رہا ہے. اب آپ سب تو اس سب کے ماسٹر پلان کے پیچھے رشیا کا اپنے مقاصد ہیں کہ ہمارا اسلحہ چیک بھی ہو جائے اور ہم تھوڑا سمجھ بھی سکیں کہ اس خطے میں ہم وی آر دیئر. آپ کو پتا ہوگا کہ ایم بی ایس کی فورسز میں بھی کچھ عرصے کے لیے رشین گارڈز بھی آ گئے تھے. تو یہ ایک جنگ ہے جو دنیا میں ہو رہی ہے. وہ کچھ دیر کے لیے رشیا کا انہوں نے بھی مسلز دکھائے تھے امریکنز کو. آپ کو یاد ہوگا 2015 کا جب ٹریٹی اوباما ایڈمنسٹریشن کرنا چاہ رہی تھی ایران کے ساتھ, اکنامک ٹریٹی, تو اوور دیٹ نیوکلیئر ٹیسٹ کے حوالے سے کہ اگر آپ نیوکلیئر اپنی جو ہے وہ ٹیسٹ وغیرہ نہیں کرتے اور نیوکلیئر جو اپنی ایفیشنسی کو کم کرتے ہیں تو اس کے بدل میں ہم آپ کے ساتھ اکنامک ماڈل ایک شیئر کرتے ہیں کہ آپ کی سینکشنز کو ہم آف کر دیں گے یا کم از کم نیوٹرلائز کر دیں گے یا ایزی کر دیں گے. تو اس کی ایز ماڈ کے لیے وہ ٹریٹی بڑھ رہا تھا. تو سعودیہ کی ایڈمنسٹریشن اس ٹائم کتنی خائف ہو گئی تھی اور انہوں نے کیسی باتیں کرنا شروع کر دی تھی. یہ تو ہمارا ریسنٹ پاسٹ ہے نا. تو انہوں نے کہا جی سعودیہ کو آپ نے اس طرح چھوڑ دیا ہے اور کیا اب ہم آپ کے فائدے کے نہیں رہے. تو اس دوران پھر ٹرمپ کی ایمرجنس ہوتی ہے اگلے سال 2016 کے اینڈ تک اس کی ایمرجنس ہوتی ہے. 17 میں وہ آفس میں آتا ہے. تو اس کے بعد پھر وہ اس کو لبھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہمارا ریسنٹ پاسٹ ہے. اور پھر سعودیہ نے بڑی کامیابی کے ساتھ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو اپنی طرف قائل کر لیا. یہ